اسٹرگل ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج جمعرات ہے، حسب معمول ہم بات کریں گے فلسفے کے بارے میں۔ آج ہم عظیم مسلم فلسفی ابن رشد کی زندگی اور نظریات کے بارے میں بات کریں گے، اور حسب معمول ہمارے ساتھ موجود ہیں عشا خضر وٹو۔ عشا، آپ کا شکریہ، اور ہمارے ناظرین کو اب کافی حد تک اندازہ ہے کہ آپ بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں، آپ نے فلسفے میں ایم فل کر رکھا ہے، اور آج کل آپ بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی میں فلسفے کے علاوہ بعض دیگر مضامین بھی پڑھا رہی ہیں، اور آج آپ سے ہم بات کریں گے ابن رشد کے بارے میں۔ مجھے آپ نے بتایا تھا کہ پچھلے ویک شاید یا اس ویک آپ نے ابن رشد کو پڑھانا بھی تھا کلاس میں، پڑھایا آپ نے؟ سیوکس کے کورس میں نیکسٹ ویک پڑھاؤں گی۔ اچھا، ابھی پڑھانا ہے آپ نے، اوکے۔ تو الفارابی پڑھا چکی ہوں میں۔ الفارابیہ پڑھا چکی ہیں، تو شاید آج کا پروگرام آپ کے طلباء کے بھی کام آئے، آپ ان کے ساتھ شیئر کر سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس پروگرام کا فارمیٹ کچھ ایسے بن گیا ہے، ہم نے سوچا تو نہیں تھا کہ جس فلسفی کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں پہلے ہم اس کے حالات زندگی کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ تو ابن رشد کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ مجھے صرف اتنا سا اندازہ ہے کہ وہ اندلس، جہاں ایک زمانے میں مسلمانوں کی حکومت تھی، موجودہ اسپین کا حصہ تھا، وہاں سے ان کا تعلق تھا۔ کچھ بتائیے ان کے بارے میں۔ وہ 1126 سینچری میں پیدا ہوئے، وہ کورڈوبا جس کو قرطبہ کہتے ہیں وہاں پیدا ہوئے، جو اپیرنٹلی اسپین کا کیپٹل تھا اس ٹائم پر۔ تو ہی واز بورن ان اے فیملی آف جورسٹ، لاء سے تعلق تھا ان کے گھرانے کا، انفیکٹ ان کے فادر چیف جج بھی رہ چکے تھے وہاں کے۔ تو وہ ایسے گھرانے میں بڑے ہوئے جہاں پہ اسکرپچر کے ساتھ ساتھ ایرسٹوٹل بہت پڑھا جاتا تھا، اینڈ ایرسٹوٹل سے وہ بہت ہیویلی انفلوئنس تھے، کہ یہاں تک کہ ان پہ جو ظلم ہوئے، ان کے ساتھ جو بعد میں سلوک ہوا، اس کا وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ وہ مسلمان سے زیادہ گریک لگتے تھے لوگوں کو۔ اور ایک اور بات، ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں اتنی کوئی کہانی خاص موجود نہیں ہے، یا ایٹ لیسٹ مجھے اتنا علم نہیں ہے جس طرح باقی سب کی ڈیٹیل میں ہے۔ الغزالی کی ارلی لائف کیسی تھی، ان کی جرنی کیسی تھی، تو ان کے بارے میں اتنا موجود مجھے نہیں ملا موجود۔ اور ان کی زندگی کے آخری حصے کے بارے میں اکثر بات کی جاتی ہے، جب ایک طرف یہ بات کی جائے کہ جی ایک زمانے میں مسلمان فلسفی اور سائنسدان پوری دنیا میں مانے جاتے تھے، ان کی بڑی اہمیت تھی، اور اس وقت دنیا سے مراد یہ 3 کانٹیننٹ ہی تھے، شمالی اور جنوبی افریقہ جسے کہا جاتا ہے۔ وہ تو ابھی لوگوں کو معلوم بھی نہیں، اس طرف کی جو دنیا تو اسے معلوم نہیں تھا۔ تو دوسری طرف جو معترضین ہیں، نکتہ چین ہیں، وہ پھر ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ابن رشد کے ساتھ دیکھیے کتنا برا سلوک کیا گیا تھا۔ تو وہ زندگی کے آخر میں ان کے ساتھ یہ برا سلوک کیا کیا گیا اور کیوں کیا گیا، وہ کچھ بتائیں گے آپ ہمیں؟ جی، اصل میں نا مسلم فلاسفی کا پیک جو تھا نا، وہ الغزالی سے پہلے پہنچ چکا تھا پیک تک، جہاں فلاسفی واز ایکچولی ریزن، عقل کی بات اور لاجک پر مبنی۔ پھر الغزالی کا ہم نے ذکر بھی کیا تھا، وہ واپس بیچ میں اسپریچویلٹی کو لے آئے تھے، تھوڑا صوفیسٹک مسٹک باتیں کرنے لگ گئے تھے، اور ریولیشن کو ریزن پر پرائیورٹی دے دی۔ تو اب ان کی اس سے بہت برا اثر پڑا، اور ایک تو سیاسی ماحول بھی کچھ ایسا تھا کہ الغزالی کے یہ آرتھوڈاکس آئیڈیاز زیادہ سوٹ کرنے لگ گئے، آرتھوڈاکس اسکالرس کا بہت پریشر آنے لگ گیا کہ وہ شفٹ ہی فلاسفی سے تھیولوجی کی طرف ہو گئی۔ تو اس ہسٹوریکل کانٹیکس میں ہمارے پاس ابن رشد آتے ہیں، تو ان کا کام بائی ڈیفالٹ ہی ذرا تھوڑی کنٹیمپٹ اور حقارت سے دیکھا جا رہا تھا۔ پھر جو انہوں نے کام کیے، ان کا مین فلسفے کی بنیاد جو کہ وہ الغزالی کی انکوہرنس آف دی فلاسفرز کتاب کا ہم نے ذکر کیا تھا، اس کا ریبٹل یعنی جواب میں لکھتے انکوہرنس آف دی انکوہرنس، جس پہ وہ یہ مین آرگیومنٹ دیتے ہیں کہ ریزن اور ریولیشن دونوں سچ کی بات کرتے ہیں۔ تو سچ ہمیں گاڈ سے آتا ہے، عقل ہمیں گاڈ سے آتی ہے، اور اسکرپچر ہمیں گاڈ سے آتا ہے، تو تینوں کا مین آرگیومنٹ تو سیم ہوگا۔ جو اس طرح کے ورسز ہیں جو لٹرل لیے جاتے ہیں، معتزلائٹس بھی اگری کرتے ہیں اس بات سے، اور عشرائٹس کو بہت پرابلم تھی کہ انہیں لٹرل نہ لیا جائے۔ اگر کچھ لگ رہا ہے کہ ریزن سے ریکنسائل نہیں کرتا، تو دیٹ پارٹ از مینٹ ٹو بی ٹیکن میٹافورکلی، ناٹ لٹرلی۔ تو اس بات پہ کافی لوگوں کا اعتراض ہوا، عشرائٹس کا میں نے ذکر کیا، انہیں ہوا، غزالی کے سپورٹرز کو ہوا۔ اس کے علاوہ ڈیسائسو ٹریٹیز میں بھی وہ یہ بات کرتے ہیں
کہ ریزن کا تو الٹا ہمارا مذہب ہمیں حکم دیتا ہے کہ عقل استعمال کرو، سوال اٹھاؤ، کویشچن کرو، ریفلیکٹ، ڈو یو ہیو آئیز تو سی، سنو سمجھو دیکھو، عقل استعمال کرو. تو اس پر بہت اعتراض اٹھائے گئے. اینڈ جو ان کے ساتھ برا سلوک ہوا، ایک تو انہیں ایگزائل کر دیا گیا، ان کی کتابیں جلا دی گئی، ان کو وہ رسپیکٹ مسلم سوسائٹی نے دی ہی نہیں جس کے وہ حقدار تھے، الٹا کرسچینز اور ویسٹ نے دے دی. اور یہ جو آپ نے آخر میں بات کی، مجھے یاد آ گیا تھامس ایکویناس، جس کو سینٹ ایگسٹائن کے بعد اس عہد کا دوسرا اہم فلسفی اور مذہبی لحاظ سے بھی مذہبی فلسفی آپ کہہ سکتے ہیں مانا جاتا ہے. عیسائیت میں اس کو بہت اہم مقام حاصل ہے. اس نے ابن رشد کو دا کمنٹیٹر بولا تھا. کچھ وضاحت کریں گی ہمارے لیے کہ کیوں ان کو دا کمنٹیٹر کہا؟ بالکل. جیسے الفارابی کو معلم الثانی کہا تھا سیکنڈ ٹیچر، تو ان کا جو بینچ مارک یا اوریجنل وہ ہے وہ ایرسٹوٹل ہے، فرسٹ ٹیچر ایرسٹوٹل ہے. اور کامنٹری جو ہے ابن رشد نے ایرسٹوٹل پر کی تھی، ہینس ہی واز کالڈ دی کامنٹیٹر. اور وہ اس لیے مشہور تھا کہ ان کی کامنٹری سب سے نفیس، سب سے، ایک تو 3 ورژن تھے، شارٹ، ڈیٹیلڈ اور میڈیم لینتھ. ہر قسم کی کامنٹری کی تھی، بالکل بریف بھی کہ سمجھنے میں یا یاد رکھنے میں آسان ہو، اور بالکل ڈیٹیلڈ سے تفصیل میں بھی. تو وہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر تھا جس کی وجہ سے ایک تو گریک کام پرزرو بھی مسلم نے کیا تھا جو بعد میں یورپ نے ریکلیم کیا، اور اس پر کامنٹری بھی مسلمز ابن رشد کر چکے تھے جو بعد میں ان کرسچین اسکالرز کے بہت کام آئی تھی. اینڈ ہی ڈز پے ہز رسپیکٹس ٹو ابن رشد، وہ بہت کریڈٹ بھی دیتے ہیں انہیں. اچھا، یہ ایک مزے کی بات ہے کہ ہم نے الفارابی کی بات کی، الغزالی کی بھی کی، لیکن الفارابی خاص کر اور اب ابن رشد سب ارسطو سے، سقراط سے، افلاطون سے متاثر ہیں. چاہے وہ ان کی طالبات کو تھوڑا آگے لے کے گئے ہیں یا ان کی نئی تشریحات انہوں نے پیش کی ہیں، اپنے مذہبی عقائد سے بھی کسی حد تک ریکنسائل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن آپ کو بار بار یونان کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے. اس کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ یہ کیا اہمیت رکھتا ہے مسلم فلسفے کے اندر کہ ان کا یونان سے بڑا گہرا تعلق ہے؟ ایک تو یونان کے بارے میں گریک میتھولوجی بہت مشہور ہے، زیوس، پوسائیڈن، ہیڈیز وغیرہ. وہ ایون بچوں کو بھی پتہ ہے کہ گریک میتھولوجی میں ان کے بے شمار گاڈز ہوتے ہیں. جب تک وہ میتھولوجی پہ بلیو کرتے تھے تو دے بلیوڈ ان پولیتھیزم، ان کے بہت سارے گاڈز تھے. تو سوکریٹیز نے اور اس سے پہلے تھیلیز وغیرہ نے، پری سوکریٹکس نے بھی ایک ذرا مونوتھیسٹک آئیڈیا پیش کرنے لگے کہ اتنے سارے گاڈز نے ایک ون ڈرائیونگ فورس. کچھ نے اسے نوس کہا یعنی مائنڈ، کچھ نے کہا کہ ہر چیز تو واٹر سے ہے، بٹ لائک اٹ اسٹارٹیڈ گوئنگ ٹورڈز مونوتھیسٹک آئیڈیاز. اور پھر پلیٹو جو ہے وہ لاجکلی اس بات تک پہنچتا ہے کہ سول امورٹل ہے. اس سے پہلے انسانوں نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، کیا ہمارا جسم ہی سب کچھ ہے یا روح بھی ہے. تو پلیٹو نے، وہ ہمارا ہر مذہب یہی کہتا ہے نا کہ آخرت ہے، قیامت ہے، زندگی ہے موت کے بعد بھی. تو اگر باڈی تو یہیں ہمارے سامنے ڈیکمپوز ہو جاتی ہے تو پھر کیا سروائیو کرتا ہے؟ دا سول از امورٹل. پلیٹو نے یہ کانسیپٹ اس لیے انہینس کیا تھا کہ اس کے مطابق یہ بہادری سکھاتا ہے، پھر لوگ جنگ میں مرنے سے نہیں ڈریں گے. عشا، ایک اور بات جو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یورپ میں ابن رشد کو ہمیشہ سے ایک بڑا نام مانا گیا. انگریزی میں انہیں ایویروس بولا جاتا ہے، جو شاید اسپین میں بی کو وی بولا جاتا ہے، اس کی کچھ وجوہات ایسی رہی ہوں گی، لیکن ابن رشد کو ایک بہت بڑا نام شروع سے ہی مانا گیا. یورپ میں ان کی مقبولیت کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ اس کی وجہ کیا سمجھتی ہیں آپ؟ ابن سینا کو بھی ایویسینا بولتے ہیں وہ، اور ابن رشد کو ایویروس. ان کی مقبولیت اس وجہ سے کہ ان کا کام تو نو ڈاؤٹ بہت بینیفیشل تھا. ایک تو ایرسٹوٹل میں ان کی کامنٹریز، اور ایک تو وہ جس طرح کاز اینڈ افیکٹ والے ان کی آرگیومنٹ بھی بہت ضروری ہے. الغزالی کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ وہ کازیلٹی میں گاڈ کو لے آتے ہیں کہ گاڈ از دی فرسٹ کاز کے ساتھ ساتھ ہر کاز از ناٹ دی فرسٹ کاز، اور پھر کوئی چیز ہے جیسے فار ایگزامپل فائر برنس. تو ابن رشد گوز بیک ٹو دی آئیڈیا کہ گاڈ فرسٹ کاز ہے. ایرسٹوٹل کا آئیڈیا اگین وہ بہت ایرسٹوٹل کے ساتھ الائن کرتے ہیں، اور گاڈ کی کریشن آگے وہ چیز کاز کرتے، گاڈ ڈائریکٹلی آ کے وہ چیز کاز نہیں کرتا. دیٹ از واٹ ہی آرگیوڈ. اب جو لاجکلی دیکھیں اس بات کو، جیسے اسپینوزا کا گاڈ اور نیچر ایک ہونے والا آئیڈیا ہے، تو اسپینوزا اگریز ود دس کانسیپٹ کہ کاز اور افیکٹ ہے، گاڈ یا نیچر وڈ بی دا فرسٹ کاز، بٹ ڈائریکٹلی انٹروین نہیں کرتا گاڈ.
تو یہ آئیڈیا ان کے ساتھ الائن کر رہا ہے، بٹ یہاں جو آرتھوڈاکس مسلم اسکالرس تھے انہیں یہ تھریٹ لگا تھا، انہیں لگا تھا یہ اگین ہیرسی یعنی ہمارے اسکرپچر کے خلاف بات ہو رہی ہے. اور ایک بحث آج تک یہ موجود ہے، ایک طرف جو جن کو ہم لٹرلسٹ کہتے ہیں اور پھر پولیٹیکلی جو انہوں نے شکل آج کے عہد میں لی وہ ہے اسلامی بنیاد پرستی کی. وہ آج بھی لٹرلسٹ ہیں، جو بول دیا گیا ہے کہہ دیا گیا ہے اس کو اسی طرح سے دیکھنا ہے. اور ابن رشد کو بنیاد پرست حلقے، رجت پسند حلقے اسلامی دنیا میں آج بھی ایک طرح سے غدار کہہ لیں، نظریاتی غدار مانتے ہیں، کیونکہ وہ لٹرلزم کے قائل نہیں ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ بٹ ان کی انٹینشن بھی تو دیکھی جائے نا، ان کی مین آرگیومنٹ یہی تھی کہ ریولیشن تو گاڈ کا الٹیمیٹ ٹروتھ ہے اور عقل بھی ہمیں گاڈ نے دی ہے، تو عقل سے ہم انہی باتوں تک پہنچ سکتے ہیں. تو وہ باتیں ہیں سچ. اگر عقل کسی بات کو نہیں مان رہی تو پرابلم عقل میں ہے، جو کہ اگر کوئی تو پرابلم عقل میں ہے اور اس بات کا مطلب سمبولک ہے. جیسے ایک مثال اشرائٹ اور متزلائٹ کی بحث میں استعمال ہوتی ہے، گاڈ سٹنگ آن تھرون والی. لٹرلسٹ کہتے ہیں کہ گاڈ فزیکلی سٹس آن اے فزیکل تھرون، اور جو ریشنلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں عقل اس بات کو نہیں مانتی، بیٹھنا تو ایک بڑی انسانی چیز ہے، گاڈ تو ہم سے بہت اوپر ہے. تو اس کا سمبولک مطلب ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے یہ الفاظ یوز کیے گئے ہیں. تو ان کے بیچ میں یہ ایک آرگیومنٹ چلتا رہتا ہے. اور آئی تھنک ان کو زیادہ اعتراض نا اس کی ہائرارکی سے بھی. وہ کہتے ہیں میسز یعنی پبلک سب سے نیچے ہے، ان کے لیے ریولیشن کام کا ہے، کیونکہ پبلک میں وہ الفرابی والی ایکٹیو انٹلیکٹ کی بات اتنی ایکٹیو انٹلیکٹ نہیں ہے کہ وہ سوچ بچار سے ان ٹروتس تک اپنے اون پر پہنچ سکے، اسی لیے گاڈ نے ان کو ریولیشن دی. اس سے اوپر ہائرارکی میں تھیولوجنز آتے ہیں جو پھر اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، اس کی تفسیر کرتے ہیں، اس میں سے تھیولوجیکل ہمیں آرگیومنٹس یا میسیجز پہنچاتے ہیں. اور پھر شاید انہیں زیادہ مسئلہ اس بات سے کہ اس نے کہا فلاسفرز اس سے اوپر ہیں، کیونکہ ان کو خدا نے یہ صلاحیت دی ہے یا ان کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ بغیر کسی ایڈ کے خود ہی اپنی عقل یا ایکٹیو انٹلیکٹ استعمال کر کے ان باتوں تک پہنچ سکتے ہیں. آئی ریئلی تھنک ان کا مین اعتراض یہ تھا کہ تھیولوجن سیکنڈ پر ہیں، فلاسفرز اوپر ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا، اب میں آپ سے ایک آخری سوال پوچھوں گا. ان کی کتابیں جلا دی گئیں، ان کی تعلیمات کو مٹانے کی کوشش کی گئی، تو ان کے بارے میں جو ہمیں پتہ چلتا ہے یا ان کی تعلیمات کے بارے میں جو ہمیں پتہ چلتا ہے اس کے سورسز کیا ہیں، ماخذ کیا ہیں، کس طرح سے ان کی تعلیمات ہم تک پہنچی بعد میں؟ ایک تو ان کی کچھ کتابیں ہیں پریزرو، جیسے دی انکوہرنس آف دی انکوہرنس، وہ بھی موجود ہے. ڈیسائسو ٹریٹس بھی موجود ہے. اور دوسرا تھامس ایکویناس اور دیگر کرسچینس نے بھی ان کا کام پریزرو کر کے آگے کامنٹس کی. اینڈ فلاسفی کی بہت انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس فلسفے کا کوئی بھی کام آئسولیٹڈ نہیں ہوتا. اگر ہم ایرسٹوٹل کی بات کریں تو وہ پلیٹو سے کنیکٹڈ ہے، اگری کرے یا ڈس اگری کرے، بٹ دا لنکس اینڈ امپیکٹ از دیئر. سوکریٹیز سے پلیٹو کنیکٹڈ ہے، اینڈ پلیٹو کا کوئی بھی کام کھولنے اس میں پارمینیڈیز ایناکسیمینڈر، تھیلیز، پری سوکریٹکس کے بھی ریفرنس آتے ہیں. تو تھاٹ کے بارے میں بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ تھاٹ کبھی بھی آئسولیٹڈ نہیں ہوتی، پچھلے کسی خیال سے ایک نیا خیال مل کر ایک تیسرا خیال بنتا ہے. تو یہ بہت دلچسپ بات ہے. آپ کا بہت شکریہ. حسب معمول اچھا، بہت میرا آپ سے دلچسپ ایک گفتگو سوال ہے رہی. اینڈ جی پر جی ضرور. کہ الغزالی کو ہم نے ایک دفعہ جب مسلم فلاسفی پر ایک اوور وہ سب کو کور کرنے والا ایپیسوڈ کیا تھا، تو بھی ہم نے بات کی تھی کہ الغزالی جو ہیں وہ اکیلے نہیں، ایسے ایک شخص کیسے پوری ایک فلسفے جیسے ڈسپلن کے ڈاؤن فال کا باعث بن سکتا ہے، تو اور کوئی وجہ بھی ہوگی. آئی تھنک یہاں بھی وہ سوال امپورٹنس رکھتا ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو الفارابی اور ابن سینا کا کام پہلے تھا تو اس کو رسپیکٹ ملی، فلسفے کا وہ اسلامک گولڈن ایج فلاسفی کے کانٹیکس میں چل رہی تھی. دین الغزالی کامز، اس کی انکوہرنس آف دا فلاسفرز آتی ہے، اس کا واپس بیک ٹو مسٹسزم جانا. تو ابھی پہلے بھی ہم واپس جا کے ریزن تک آئے تھے، پھر ون پرسن اینڈ ہز ورک کمز اینڈ ہمیں وہ تھوڑا پیچھے لے گیا ٹو مسٹسزم اینڈ ایموشنل اسپریچول آسپیکٹس. پھر ابن رشد آتا ہے ٹو ٹیک اس بیک، واپس آگے ٹو ریزن، ریشنالٹی، لاجک اینڈ فلاسفی. بٹ یہاں پہ وہ ایکسیپٹنس آتی ہی نہیں ہے. اینڈ دین آئی تھنک اٹس فیئر ٹو سے کہ پھر 12th سینچری کے بعد آئی بھی نہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا از اٹ ریئلی دیٹ ون پرسن؟ اتنی سالڈ آرگیومنٹس تو مطلب ہر آرگیومنٹ چیلنجبل ہے.
پلیٹو کی آرگیومنٹس چیلنجبل ہیں، بڑے بڑے فلاسفرس کی چیلنجبل ہے، تو اس کو ہم نے ایز اے فائنل وہ ورڈکٹ کیسے ایکسیپٹ کر لیا؟ میرا خیال ہے کہ جب فرد کے گرد بحثیں ہوتی ہیں اور جو فرد تاریخ میں ایک بڑا مرتبہ پا لیتے ہیں تو عموماً جو سٹرکچرز ہیں ان کی طرف ہماری نظر نہیں جاتی. غزالی تھے یا ابن رشد تھے یا الفارابی تھے، ابن سینا تھے، یہ سارے لوگ ایک عہد کی پیداوار تھے. کچھ مٹیریل کنڈیشنز تھیں، کچھ فورسز تھیں جنہوں نے ان کو بڑا بنایا، نمایاں کیا، یا ابن رشد کے سلسلے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو تباہ کرنے کی کوشش کی. میرا تجزیہ یہ ہے کہ جب یہ الغزالی کے بعد جو عہد مسلم دنیا میں آتا ہے، ایک طرف یہ ہوا کہ جو ڈائناسٹیز ہیں وہ کافی حد تک سیٹل ہو گئی ہیں اور ان کو اب ریبلز نہیں چاہیے، موتزلائٹس جیسے. موتزلائٹس ایک ایسے حکمران جو باپ دادا پوتے تک تقریباً چلتا ہے سلسلہ، جو ریبیل کر کے حکومت میں آئے ہیں اور ان کو اپنی لیجٹمیسی کے لیے ایک نئی طرح کا تھاٹ چاہیے اور وہ ایک موقع اور سرپرستی دیتے ہیں موتزلائٹس کو. اب جو سیٹلڈ ڈائناسٹیز ہیں ان کو ریبلز نہیں چاہیے، وہ سیٹلڈ ہیں. اور دوسرا یہ کہ جو غزالی کی فلسفی ہے وہ ان سیٹلڈ حکمرانوں کو زیادہ سوٹ کرتی ہے کیونکہ وہ سٹیٹس کو کا بہت زیادہ حامی ہیں. وہ مذہب کو ایک طرح سے حکمران طبقے کے لیے استعمال کرنے والا ایک فلسفی ہے. میرا خیال ہے کہ اس طرح کی کچھ انڈرسٹینڈنگ ہمیں چاہیے. میں کچھ دن پہلے بھی ایک ذاتی گفتگو میں آپ سے بات کر رہا تھا ایک ایسے کا، جس میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی، یہ منتھلی ریویو میں پبلش ہوا ہے، مجھے آتھر کا نام بھول گیا. ایک خاتون تھیں جو ڈبلن سٹی یونیورسٹی میں پڑھاتی تھیں، اب ریٹائر ہو چکی ہیں. تو وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ ہر عہد کا فلسفہ اس کے مادی حالات میں رہ کر ہی سمجھا جا سکتا ہے. اور اس میں جو ایک اور بڑی اچھی بات تھی، جو اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی تاریخ کا پتہ نہیں چلتا، تو اس مضمون میں تھوڑا سا مجھے یہ سمجھ آیا کہ ہم تاریخ کا پتہ لگا سکتے ہیں اور اس کا ایک سورس فلسفہ ہے. اگر آپ اس عہد کا فلسفہ دیکھیں تو بھی آپ اس دور کی تاریخ کو جان سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں. تو میرا خیال سے یہ جو مسلم فلسفیوں کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، ابھی ابن سینا کی طرف بھی جائیں گے، ان کو ڈسکس کرتے ہوئے ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمان حکمرانوں کی، یا جس کو ہم مسلم دنیا کہتے ہیں، اس کی تاریخ کیا تھی. کیونکہ یہ صرف انڈیویجول فلاسفرز نہیں ہیں، ان کے پیچھے باقاعدہ ایسی طاقتیں ہیں جن کو یہ فلسفے چاہیے. یہ ویسی ہی بات ہے کہ آج کل جو ایکڈیمک ٹرینڈز بنتے ہیں، وہ پوسٹ ماڈرنزم ہو، کریٹیکل تھیوری ہو، وہ کوئی آئسولیٹڈ چند پروفیسروں کی اختراع نہیں ہوتی. اس کے پیچھے پوری ایک مٹیریل ریالٹی اور مٹیریل کنڈیشنز ہوتی ہیں. اس طرح کی میرا خیال کچھ انالیسس کی ضرورت ہے ان باتوں کو سمجھنے کے لیے. اس گفتگو سے دو بہت دلچسپ باتیں میرے مائنڈ میں آئی ہیں، دو کنکلوژنز اگر ہم نکال سکیں. ایک تو یہ کہ فلسفہ ہسٹوریکلی یا کرونولوجیکلی تو آئسولیٹڈ نہیں ہے، اس کے علاوہ اس کا سائنس پہ بھی گہرا اثر ہے اور پھر سائنس کا اس پر. جیسے اگر ہم آگے بات کریں رینیسانس کی، اس کے بعد سائنٹیفک ریولیوشن کی، ڈیکارٹ وغیرہ میں، تو سائنس اور فلسفہ، میتھس اور فلسفہ کنیکٹڈ ہے. پولیٹکس سے بھی اس کا کنیکشن ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ اس کو کبھی ختم یا مٹا نہیں سکتے جتنی بھی کوشش کرنا ہے. کتابیں جلا دیں، پوری لائبریریاں جلا دیں، ان فلاسفرز کو زہر پلا دیں، کچھ بھی کر لیں، اس کو ختم نہیں کر سکتے. بالکل. اور یہ اس سے مجھے خیال آیا کہ آج کل اے آئی کا بہت شور ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا، اور اس پر ہم کبھی کبھی گفتگو کرتے ہیں جب ہم ملتے ہیں یونیورسٹی میں. تو بالکل یہ اس پہ بلکہ ہمیں کوئی پروگرام کرنا چاہیے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یا سائنس، ٹیکنالوجی اور فلسفے کا آپس میں کیا تعلق ہے. بلکہ ہر چیز آپس میں جڑی ہوئی ہے، ان کو ان کی ٹوٹیلٹی میں دیکھنے کی ضرورت ہے. اور فلسفہ ہمیں مدد دیتا ہے سائنس کو سمجھنے میں، معیشت کو سمجھنے میں، معاشرے کو سمجھنے میں، حتیٰ کہ فرد اور سیاست کو سمجھنے میں، معاشرے کو سمجھنے میں. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات تھوڑی دور نکل گئی ہے، لیکن میں اس کے ساتھ اس کو کنکلوڈ بھی کروں گا. اتفاق سے میں آج کل مورلز اور ایتھکس کے بارے میں پڑھا رہا ہوں. تو
وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو یا وہ یہ جو آج کل نوز میک اپ اور پتہ نہیں پلاسٹک سرجری ٹائپ چیزیں کی جاتی ہیں، اس کو بھی بنیادی طور پر اخلاقیات طے کرتی ہے. اور اس بات کو اگر ہم بڑے پیمانے پہ لے جائیں، آپ نے ایٹم بم اور کیا کچھ نہیں بنا لیا انسانوں کی تباہی کے لیے، تو وہ سائنس کا مسئلہ نہیں ہے، وہ فلسفے کا مسئلہ ہے، کیونکہ فلسفہ اخلاقیات کو فرد اور معاشرے کی اور عالمی سطح کے اوپر بھی طے کرتا ہے. عشا، آپ کا بہت شکریہ. حسب معمول بہت دلچسپ گفتگو رہی. میں آخر میں ناظرین سے اجازت لینے کے علاوہ یہ بھی یہاں پر بات اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پروگرام ہم ریکارڈ کرتے ہیں، اس کے لیے ہم بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی کا اسٹوڈیو یوز کرتے ہیں. ہم اپنے اسٹوڈیو سٹاف کے جو ہمارے کولیگز ہیں ان کے بھی بہت شکر گزار ہیں. عشا، آپ کا بہت شکریہ. آپ ہر ہفتے وقت نکالتی ہیں، تیاری کرتی ہیں اور یہ گفتگو ہمارے ساتھ کرتی ہیں. ناظرین، مجھے امید ہے کہ آج کی گفتگو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنی آراء سے ہمارے کمنٹس سیکشن میں ہمیں ضرور مطلع کیجیے. آپ سے اگلے ہفتے پھر جمعرات کے روز ملاقات ہوگی. اب اجازت دیجیے. آپ کا بہت شکریہ.